ہمارے ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل سے میں ہوں اسکر چودھری. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر اور ساتھ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. اور جو کچھ گنڈا پور صاحب نے سٹیج کے اوپر بات کی تھی یا خیبر پختونخوا کے میں جلسے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر نے ایک چیلنج دیا ہے, تو آئیے ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں. بڑا کلیش پیدا ہو رہا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان, جس طرح گنڈا پور صاحب نے سٹیج سے اوپر کوئی تقریر کی اور پھر بالخصوص جب ایک پنجاب کی بیٹی کو للکارا, پختون کلچر کے خلاف یہ قرار دیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ جو تقریر گنڈا پور صاحب نے کیے ہیں وہ ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو تو اس طرح تقریر اس کی بھی نہیں ہو سکتی اور ایک پختون کی بھی اس طرح نہیں ہو سکتی. مگر گنڈا پور صاحب کی اپنے ہسٹری ہے, جس ٹائم وہ تقریر کر رہا تھا اور جس ٹائم آ گیا تو میں مزید جانا نہیں چاہتا ہوں. لوگوں کی یہ رپورٹ ہے کہ وہی جو ہمیشہ شاد اس کے ساتھ ہوتے, تو شاد کا کمال تھا کہ اس کو یہ سینس ہی نہیں آیا کہ میں دعویٰ پختون کا کرتا ہوں, اور پھر ایک بیٹی ایک بہن کو اس طرح نازیبہ الفاظ استعمال کرنا. پھر صحافیوں کے بارے اس نے جو ریمارکس کی اور خواتین صحافیوں کے بارے جو کچھ کہا, مریم نواز جی کے بارے جو کچھ کہا, اسٹیبلشمنٹ کے بارے جو کچھ کہا, تو وہ اپنے میرے خیال میں اس ٹائم میں ہوش میں رہا ہی نہیں جو کچھ اس نے کہا. اور اس نے اپنی اصلی پکچر دکھائی کہ میں کون ہوں اور حیثیت میری کیا ہے. یہ انتہائی ہم نے پہلے بھی پر پریس کانفرنس کر کیا, واقعی قابل مذمت ہے اور پختونوں کا ایک غلط امیج پیش کر رہا ہے. لوگوں کو یہ بتاتا ہے ہو دہشت گردی کی ایشو اور اسی طرح الفاظ ادا کرنے کے ہو کہ پختون کس ٹائپ کے ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اس کا انڈیویجول ایک سوچ ہے. پختون بہت عزت دار لوگ ہیں, ملک کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. ابھی اگر آپ سارا تاریخ نکالے سب سے زیادہ قربانیاں اس دہشت گردی اس میں بھی پختونوں نے دیے پورے پاکستان میں, اور پاکستان کے ساتھ وفادار لائل لوگ ہیں اور ریفرنڈم سے لے کر آج تک اس کے ساتھ کھڑے رہے. اس نے جو یہ اس کا ذاتی ایک سوچ فکر تھا جو اس نے پیش کیا اور سارے لوگوں نے کنڈیم بھی کیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ الفاظ نہیں کہ اس کے بارے کہا جائے کہ اس نے کس طرح تقریر کی ہے اور کس طرح ہوش سے باہر نکل کر بات کی. سر گزشتہ روز کو 7 سے 8 گھنٹے شہر اقتدار میں غائب رہے, کچھ آپ کو خبر ملی ہے کہاں رہے وہ؟ نہیں, مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور نہ میں اس کا پتہ کرانا چاہتا ہوں, نہ مجھے علم ہے کدھر رہا کدھر نہیں رہا. مگر جو کچھ کیا ہے اسی کی جو کچھ حالات آپ دیکھ رہے ہیں, مزید جو کچھ ہو گیا کل آج اسمبلی میں بھی ڈبیٹ ہوئی, تو یہ سارا انہوں نے اس طرح ایک کلچر بویا ہے, اس طرح کام کر رہا ہے کہ ظاہر بات ہے بعض باتوں کی پھر ریئیکشن میں بھی اس طرح باتیں جو نہیں ہونے چاہیے. مگر ایک ایکسٹریم حد تک اور اس لیول تک جانا, ملک کے خلاف, جمہوریت کے خلاف, اداروں کے خلاف اس طرح بات کرنا, تو پھر سب کی اس طرح ہے. سوال دیکھیے نہیں, لیڈر آف اپوزیشن نے چیلنج دیا آپ کو کہ خرچہ بھی ہم کریں گے اور آپ جلسہ کریں خیبر پختونخوا میں, تو کیا آپ وہ چیلنج قبول کر رہے ہیں؟ اور لیڈر اپوزیشن کو وہ پتہ نہیں کہ جلسے ہم نے پہلے بھی کیے, وہ تاریخ اور ریکارڈ دیکھ لے. اور پہلے بھی ابھی نواز شریف صاحب اکتوبر میں آ رہا تھا اور ابھی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ویڈیو کلپ لے لیں کہ کتنے ہزار لوگ نکلے اور کتنے جذبے میں اور یہاں سے لاہور تک گئے. اور اس کو وہی بھی دیکھنا چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا اور پشاور میں جو جلسہ کیا ہے, آج تک نمازی میں نہ آج تک اس کا کسی نے ریکارڈ توڑا. یہ جلسے یہ لوگ ہم سے سیکھتے ہیں, کوئی ہمارے نئی بات نہیں ہے. مگر اس بیچارے کو کیا پتہ ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں مگر اس کا سیاست کے ساتھ کیا حادثاتی طور پر اس طرح ہی نہیں ہوئے, نہ اس کا کسی کا ہسٹری کا پتہ ہے نہ کسی پارٹی کا پتہ ہے. جو بھی اس کی مرضی میں آ جائے سینٹ میں بول جاتا ہے. بڑا آخری سوال سر, بڑا اہم دورہ تھا آپ کا, اچانک آپ واپس آئے, آئینی ترمیم کب لا رہے ہیں؟ بالکل میرے لیے تو وہی کینیڈا اور ٹورنٹو جانا, 14 گھنٹے فلائٹ لے کر اور پھر ایک دن وہی رہ کر واپس آنا, تو ظاہر بات ہے کہ آئینی ترامیم اور ملکی مفاد اور بہتری کے لیے ہو تو اس میں ووٹ ڈالنا ضروری ہے. ہمیں پتہ لگ گیا ہم آ گئے, ابھی یہاں ہے حاضری دے رہے, اور جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حصہ لیتے ہیں. پارلیمان کی بالادستی پر کچھ سوالات آ رہے ہیں سر.
پارلیمان کی بالادستی اور اس کے استحقاق پر آج کچھ سوالات اٹھے، کیا مطلب ہے کہ اس کی جو اسپیکر نے اناؤنس کیے کمیٹی کے، اور میں بھی اس طرح کہتا ہوں جس طرح ہم نے بات سنی، ہمیں حقائق کا پتہ نہیں ہے، اگر اس طرح ہوا ہو تو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ پارلیمنٹ میں ہم سارے ایک ہی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور سب کی کوئی ادھر بیٹھتا ہے کوئی ادھر بیٹھتا ہے، اور وہ حقائق سامنے آئیں گے۔ خود اسپیکر نے بھی کہا ایسے زیادہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اور اس نے کہا میری ذمہ داری ہے کہ میں انکوائر کروں گا کیا ہوگا کیا۔ مگر اگر آپ اس کی روٹ کاز اسی طرف جائے تو ساری برائیوں کا جڑ کے ایک طرف پارلیمنٹ بھی رہ جائے، جمہوریت بھی رہ جائے۔ وہی لوگ بھی جو بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو کہتے ہیں کہ ہم فوج سے بات کریں گے، پارلیمنٹ سے نہیں کریں گے، پارلیمنٹرین سے نہیں کریں گے، تو پھر کیا بات رہے؟ یہ سارا سٹارٹ تو انہوں نے لیا ہے، پارلیمنٹ کی وہی تزیق تو انہوں نے شروع کیا ہے۔ وہی اگر اس کے دھرنے میں جو کچھ ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ، پی ٹی وی پر حملہ، دوسرے جگہوں میں پارلیمنٹ لاجز میں، اور یہاں بھی ابھی اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہفتہ پہلے کی ہے کہ بات کریں گے تو کسی پارلیمنٹرین الیکٹڈ جمہوری لوگوں سے نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے فوج سے۔ تو سٹارٹ انہوں نے لیے۔ بہرحال ظہور میں یہ کہتا ہوں جس نے لیا ہے اس کے ہر ایک اپنا عمل ہے، مگر بینگ اے پارلیمنٹرین ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کی تحفظ اور بالادستی کو یقینی بنانے میں اپنا رول ادا کریں۔